کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس رات کی برکت سے محروم رہتے ہیں. آپ کو وہ بھی پتا ہونا چاہیے. کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس رات کی برکت سے محروم رہتے ہیں. وہ رمضان کی برکت سے محروم، شب قدر کی برکت سے محروم، اس شب برات کی برکت سے محروم ہوتے ہیں. وہ کون ہے؟ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، بت پرستی کرتا ہو، کسی کو ذات یا صفات کے لحاظ سے اللہ کے برابر سمجھتا ہو، وہ مشرک ہے اور ایسی راتوں کی برکت سے وہ محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے محفوظ فرمائے. اور جب ہم نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس برائی سے ہم محفوظ ہو گئے. اور دوسرا، جو عادی شرابی ہے، شراب پیے کے بغیر جس کی رات نہیں گزرتی، جس کا دن نہیں گزرتا، جو عادی شرابی ہے، وہ بھی اس رات کی برکت سے محروم ہے. اللہ پاک اس لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے. ذرا زور سے کہہ دیں آمین. آپ دعا مانگتے بڑے ڈرتے ہیں، یہ آمین دعا ہے. ایک آدمی نے دعا مانگی نا کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، آپ نے کہہ دیا آمین، تو آپ اس دعا میں شامل ہو گئے. یہ آمین لفظ چھوٹا سا ہے، اس کا فائدہ بڑا ہے. جب بھی کوئی دعا مانگے آمین کہہ کے اپنے آپ کو شامل کر لیا کریں. تو عادی شرابی اس رات کی برکت سے محروم ہوتا ہے. نمبر 3، جس شخص پہ اس کا ماں باپ ناراض ہو، جس شخص پہ اس کا ماں باپ ناراض ہو، وہ بھی اس رات کی برکت سے محروم رہتا ہے. اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو ہم سے راضی فرمائے. ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہو، ماں باپ سے بڑا کوئی پیر ہے؟ کہہ دو نا یار، ماں باپ سے بڑا کوئی پیر ہے، ماں باپ سے بڑا کوئی مرشد ہے، ماں باپ سے بڑا کوئی شیخ ہے، ماں باپ سے بڑا کوئی مخلص ہے، ماں باپ سے بڑا کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. ارے ادھر ادھر بھاگتا ہے، گھر میں کعبہ موجود ہے، ماں کے قدموں کو ہاتھ لگا، والد کے قدموں کو ہاتھ لگا، اور ماں باپ سچے دل سے دعا کریں گے تو میرا پایا ہو جائے گا. سب ولیوں کے سردار بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے والدہ سے اجازت لی، امی جان یا تو اللہ کے حقوق پورے کروں یا آپ کے حقوق پورے کروں، دونوں کے حقوق کٹھے پورے نہیں کر سکتا. آپ ایسا کریں میرے حقوق مجھے معاف کر دے، میں اللہ کے حقوق پورے کرنا چاہتا ہوں. والدہ نے اجازت دے دی. بایزید بستامی جنگلوں میں نکل گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، ریاضات عبادات میں مصروف ہے. کئی سال گزر گئے. کئی سالوں کے گزرنے کے بعد جب اپنے علاقے کے قریب سے گزرنے لگے، دل میں خیال آیا بایزید ماں کی زیارت تو کر لے. بڑا عرصہ ہو گیا والدہ کی زیارت نہیں کی. تہجد کا ٹائم ہوا، دروازے پہ آئے. رات کو نہیں آئے کہ ماں سو رہی ہوں گی، بے آرام نہ کروں. تہجد کے ٹائم پتا تھا والدہ اٹھیں گی، تو تہجد کا ٹائم ہوا، دروازے پہ آئے، دیکھا گھر سے پانی باہر آ رہا ہے، مطلب والدہ وضو کر رہی تھی. دروازہ جیسے ہی بجایا، ماں دوڑ کے آئی، پوچھا نہیں ہے کون ہے دروازے پہ، فوراً دروازہ کھول دیا اور بایزید قدموں میں گر پڑے. پوچھا امی جان آپ نے پوچھا نہیں کون ہے؟ فرماتی ہیں ماں کی ممتا بتا رہی تھی کہ بایزید آیا ہوا ہے. ماں کے پاس آئے، ماں کے پاس رہے. ایک رات ماں نے پانی مانگا، بایزید پانی پلائے. بایزید نے گھر میں پانی ڈھونڈا، پانی نہیں تھا، باہر چلے گئے، پانی کا پیالہ بھر کے آئے. جب واپس آئے والدہ دوبارہ سو چکی تھی. پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، سوچتے ہیں رکھ دوں سو جاؤں. والدہ کو پھر آنکھ کھلے گی، مانگے گی تو کہیں دیر نہ ہو جائے، ابھی جگاؤں تو بے ادبی ہو جائے گی. پیالہ لے کے ادب سے ہاتھوں میں کھڑے ہوئے ہیں. رات اتنی ٹھنڈی ہے کہ ہاتھ تھر تھر کانپ رہے ہیں، جسم کانپ رہا ہے، پانی ٹھنڈا ہو رہا ہے. والدہ کو نہیں جگایا، کھڑے ہوئے ہیں. والدہ کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے.
बेटा मुझे जगा दे दे। अर्ज की अम्मी जान कभी खिदमत नहीं कर सका, अब जगाना तो बेअदबी हो जाती, इसलिए खड़ा हुआ हूं। वालदा ने जब ये बात सुनी दिल खुश हुआ, हाथ उठाए, अर्ज की मौला मेरा बाल यजीद तुझे पाने के लिए जंगलों में बयाबानों में भटक रहा है, मौला मेरा बाल यजीद तुझसे जो चाहता है इसको अता फरमा दे। बाल यजीद कसम बातें फरमाते हैं कई सालों की इबादत के बावजूद जो मकाम मुझे न मिल सका, वालदा की एक दुआ ने मुझे मकाम अता फरमा दिया। वालदा की एक दुआ ने, कई सालों की इबादत से वो मकाम न मिल सका, वालदा ने एक दुआ में वो मकाम अता हो गया। तो माँ बाप अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है कि माँ बाप को कितना रुतबा। माँ बाप चाहे अनपढ़ हैं, चाहे गुनाहगार हैं, जैसे भी हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप हैं, उनकी दिल से कदर कर लो, दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओगे। तो याद रखें जब तक माँ बाप नाराज है कोई इबादत कबूल बोल दीजिए, जब तक माँ बाप नाराज है कोई इबादत कबूल नहीं है। इबादतें तभी कबूल होगी जब माँ बाप का दस्त शफकत हाथ पे होगा। तो इसलिए इस रात में जिसके माँ बाप नाराज हो या कोई एक नाराज हो, वो इस रात की बरकतों से बख्शिशों से महरूम रहता है। ये मैंने 3 बंदे आपको बता दिए। चौथा बंदा हुजूर ने इरशाद फरमाया, और ये जो मैं सुना रहा हूं ये हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया चौथा बंदा जो इन रातों की बरकतों से महरूम होता है वो है रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला। छोटी सी बात हो गई, उस रिश्तेदार से बोलना चालना खत्म, उससे बोलना चालना खत्म। ये रिश्तेदारों से बोल चाल खत्म करना बड़ा गुनाह है। छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं हुआ करो। अगर किसी रिश्तेदार से कोई गलती हो गई है तो उसको माफ कर दो, उसके साथ ताल्लुक रखो, उसके साथ बना के रखो। खून के रिश्ते चाहे वो ददियाल से हो या ननियाल से हो, जैसे भी हो, खून के रिश्तों से बना के रखोगे अल्लाह की रहमत मिलेगी। और जो रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ लेता है वो इस रात की बरकत से महरूम हो जाता है। और 5वां और आखिरी आदमी जिसके बारे में हदीस में आता है जो इस रात की बरकत से महरूम होता हुए आदि जानी। तो ये 5 बंदे मैंने गिनवाए और दुआ करता हूं अल्लाह पाक हम में से कोई अगर इन 5 में से किसी बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह पाक उसको उससे दूर फरमाए और अल्लाह पाक इस रात की बरकत अता फरमाए।